الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، گھر تشریف لے گئے، اپنی زوجہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے میرے ساتھ یوں واقعہ پیش آیا، کیونکہ پہلی مرتبہ وحی آئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور اطمینان دلایا اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت خدیجہ اچھی بیوی کی خوبی ہوتی ہے وہ مشکل ٹائم میں اپنے میاں کو تسلی دیتی ہے اور اپنے میاں کا ساتھ دیتی ہے۔ شوہر پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، حضرت خدیجہ قسم اٹھا کر فرما رہی ہیں اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور آگے جو وجہ بتلائی کہ آپ کو اللہ ضائع کیوں نہیں فرمائیں گے، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ میل جول رکھتے ہیں، کسی سے بائیکاٹ نہیں کرتے، تعلقات کو خراب نہیں کرتے۔ یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بہت اونچی پرواز پہ جاتا ہے۔ عبادت اپنی جگہ، مگر عزیزو ہمیں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں سے، اوس پڑوس سے، محلے والوں سے، ملنے ملانے والوں سے تعلقات خوشگوار رکھنے چاہیے۔ کسی سے ہماری ناراضگی نہ ہو، کسی سے ہماری لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور کئی عرصہ گزر گیا ہو اور ہماری بات چیت کسی سے بند ہو، ایسا نہ ہو۔ اختلاف ہو جاتا ہے اور سخت نرمی میں بات ہو جاتی ہے، انسان درگزر کر کے چل چلاؤ میں بات کو چلاتا رہے۔ ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی صاحب آئے اور ان کو کینچی گفٹ کرنے لگے۔ کینچی سے عموماً کپڑا کاٹا جاتا ہے، تو بزرگوں نے اس کینچی کو لینے سے منع فرما دیا اور فرمایا بھائی ہمیں اگر گفٹ کرنا ہے تو کینچی گفٹ نہ کریں، ہمیں سوئی گفٹ کریں، اس لیے کہ کینچی تو کاٹتی ہے اور سوئی کٹی ہوئی چیز کو جوڑتی ہے، اور ہم تو کاٹتے نہیں، ہم تو جوڑنے والے ہیں، ہمیں ایسی چیز گفٹ کی جائے جو جوڑتی ہے۔ تو ہم بھی امت کو جوڑنے کی، خاندانوں کو جوڑنے کی، افراد کو جوڑنے کا مزاج بنائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب